والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ امام مہدی کی صفات شخصیہ۔ امام مہدی علیہ رضوان کی ولادت کے وقت اہل دل اور صاحب کشف علماء کرام اور مشائخ اعظام وغیرہ حضرات کو امام مہدی علیہ رضوان کی پیدائش کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ امام مہدی کے قریبی رشتہ دار و متعلقین، متوسلین اور بعض اہل علاقہ کو ان کی صفات کی وجہ سے ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت سے پہلے ظہور مہدی کے لیے دنیا بھر سے آئے ہوئے 7 علماء کرام میں سے بعض کو ان کے بارے میں علم ہوگا، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا امام مہدی علیہ رضوان پیدا ہو چکے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، اگر میں ان کو اپنی زندگی میں پالوں تو ان کی خدمت کروں گا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر وہ پیدا ہوتے تو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں علم ہوتا تو ان کی پہچان لیتے اور ان کی خدمت کرتے۔ یہ روایت ان لوگوں کی نظریات پر رد کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ امام مہدی کو اپنے بارے میں اور لوگوں کو ان کے بارے میں مہدی ہونے کا علم نہیں ہوگا۔ چونکہ امام مہدی کی صفاتی شخصیت سے متعلق اتنی کثرت سے روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ امام مہدی کے بارے میں بیعت سے پہلے خوب علم حاصل کر کے ان کو پہچان لینے میں کوئی پریشانی، دقت اور مشکلات نہ ہوں، جبکہ ان کے گرد و پیش رہنے والے، جان پہچان رکھنے والے اور دیگر اعضاء و اقارب وغیرہ کو ان صفات کی وجہ سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ شخصیت دیگر افراد کی طرح کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ضرور یہ کوئی عظیم انسان ہوگا۔ امام مہدی کی صفات خلقیہ یعنی پیدائش و جسمانی صفات۔ امام مہدی شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و جسم مبارک کی طرح نہیں ہوں گے، اور اخلاق و عادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک اور عادات میمونہ کے مشابہ ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید کہا ہے، اور ان قریب ان کی نسل سے ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں، خلق یعنی اخلاق و عادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، اور خلق یعنی شکل و صورت اور جسمانی وضاحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں ہوں گے۔ امام مہدی کی پیشانی کشادہ ہوگی اور اس کی کشادگی کی وجہ سے سر کے سامنے حصے کے بال سر کے درمیان تک نکل چکے ہوں گے، لیکن اس سے گنجا ہونا ہرگز مراد نہیں ہوگا۔ سر کے دائیں بائیں بال نہ ہونے کی وجہ سے پیشانی کشادہ ہوگی، نکلی ہوئی اور ابری ہوئی پیشانی ہوگی، جو سامنے کی طرف نکلی، ابری اور کشادہ پیشانی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی پیشانی کشادہ اور ناک میانی ہوگی، روئے زمین کو اپنے عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح ان کی سے پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ حضرت ابی وائل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان قریب اس کی اولاد میں سے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح نام والا نکلے گا۔ ان کا نکلنا اس وقت میں ہوگا جب لوگوں میں غفلت ہوگی، حق کو ناپید ہو کر ختم ہو چکا ہوگا اور ظلم ظاہر ہوگا۔ اس کے نکلنے سے آسمان و زمین کے رہائشی لوگ خوش ہوں گے، اور وہ کشادہ پیشانی والا، باریک میانی ناک والا، بڑی پیٹ والا، دونوں رانوں کے درمیان فاصلے والا، موٹی رانوں والا، ران پر علامت والا، سامنے کے دونوں دانتوں میں فاصلہ والا آدمی ہوگا۔ ان کے آنے زمین ایسے ہی عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسا کہ ان کے آنے سے پہلے زمین ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری عترت میں سے ایک آدمی نکالے گا جس کے سامنے کے 2 دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، نکلی ہوئی پیشانی والا ہوگا، زمین کو عدل سے بھر دے گا اور مال کو سخاوت کے ساتھ پانی کی طرح بہائے گا۔ حضرت مسلمہ بن عبد الملک نے ایک آدمی مسلم رومی کے پاس بھیجا، پھر ایک طویل حدیث میں امام مہدی کے اوصاف کے بارے میں فرمایا کہ گندم گو رنگت والا، کنگریالے بالوں والا، ابری ہوئی باہر کی طرف نکلی ہوئی پیشانی والا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کی پیشانی سامنے کی طرف نکلی ہوئی ابری اور کشادہ ہوگی۔ ناک کا تذکرہ۔ امام مہدی کی ناک اقنا اور اشم ہوگی، اور اقن الانف سے مراد ایسی ناک ہے جس میں لمبائی بھانسا باریک اور درمیان میں جھکی ہوئی ہو، مگر اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ جس ناک کا سر باریک ہوگا
وہی اقن الانف ہوگا، اور نہیں چپٹی حبشی نما ناک والا شخص اقن الانف ہوگا۔ اشم الانف سے مراد ایسی ناک ہے جس میں بلندی اور برابر دونوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی پیشانی کشادہ اور ناک میانی ہوگی، روئے زمین کو اپنے عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح ان کی آمد سے پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، جیسا کہ ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے صفت المہدی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص اشم الانف آئے گا جو زمین کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اقن الانف اور اشم الانف سے مراد وہ شخص ہے جس کی ناک میں صفت باریک بہت ہی کم ہوگی، جو غور سے دیکھنے والا کو ہی ظاہر ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اشم اور اقنا دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کے متعارض ہے، جو ایک شخص میں بیک وقت ملنی نایاب ہے، جیسا کہ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک میانی اور بلند ہوگی، اور غور سے دیکھنے والا اس کو باریک ناک تصور کرتا ہوگا۔ رنگت کا تذکرہ۔ امام مہدی کا چہرہ کا رنگ چمکتا ہوا عربی اور گندمگو ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اولاد میں سے ایک آدمی ہوں گے، ان کا چہرہ چمکتے ستارے کی طرح ہوگا، ان کا رنگ عربی اور جسم قد و قامت بنی اسرائیل کی طرح آدمی کی طرح ہوگا، روئے زمین عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح ظلم و ستم سے بھر چکا ہوگا۔ زمین و آسمان کے لوگ اور فضا میں پرندے اس کی خلافت میں خوش اور راضی ہوں گے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی قریش کا ایک آدمی ہوگا جس کی رنگت گندمگو اور قد میانہ ہوگا۔ علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ عربی رنگت سے مراد خالص عربی رنگ ہے، کیونکہ عام طور پر عربوں میں غالب رنگت گندمگو ہی ہوئے۔ عرب اپنی رنگت کو سیاہ سے تعبیر کرتے ہیں اور گورے سفید رنگ کی وہ عجم سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، یعنی میں عرب و عجم کی طرف مبعوث ہوا، اور کہا کہ الادمہ سے مراد گندمگو رنگ ہے۔ ابن الاسیر لکھتے ہیں کہ یہ آدم کی جمع ہے، لوگوں میں سخت گندمگو کو آدم کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ادمۃ الارض سے ماخوذ ہیں، یعنی زمینی رنگت، اسی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کو آدم کہا جاتا ہے۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آدم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی رنگت میں سیاہی مائل آمیزش ہو۔ امام مہدی کے بارے میں بعض آثار میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ممبر پر فرمایا میرے اولاد میں سے ایک آدمی آخری زمانے میں نکلے گا جس کی رنگت سفید مائل بسرخی ہوگی۔ میں کہتا ہوں حضرات اہل سنت کی تشریحات کے مطابق ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں، کیونکہ امام مہدی کی رنگت کے بارے میں آدم اور اسمر کا تذکرہ آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا چہرہ گندمگو ہوگا، اور گندمگو رنگت مائل بسیاہی ہوتی ہے نہ کہ مائل بسفیدی، جیسا کہ علامہ منظور لکھتے ہیں کہ گندمگو رنگت تھوڑی سی مائل بسیاہی ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں اسمر اللون یعنی گندمگو رنگت کا تذکرہ روایت میں آیا ہے۔ ایسا ہی مشربم بحمرہ یعنی سفید مائل بسرخی کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ جب ایسی رنگت والا سورج کی دھوپ میں نظر آئے تو گندمگو نظر آتا ہے، اور جب کپڑے زیب تن ہو یعنی سورج کی دھوپ میں نہ دیکھے تو اس وقت سفید نظر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ابو صالح کی روایت میں علامہ ابن منادی نے نقل کیا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اس کا قد میانہ رنگت مائل بسرخی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس امت کی پریشانی کو ختم کریں گے، اور ان کی عدل و انصاف والی حکومت سے ہر ظلم ختم ہوگا۔ پھر اس کے بعد 12 خلفاء ہوں گے، 6 حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے اور 5 حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، اور آخر ان کے علاوہ نسل سے ہوں گے، اور جب وہ مر جائے گا تو پھر زمانہ فساد کی طرف جائے گا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ 12 مہدی ہوں گے، پھر ان کے بعد روح اللہ کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اس روایت کے بارے میں علامہ حجر رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ وہ واہ جدًا دانتوں کا تذکرہ۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے سامنے اوپر نیچے دانتوں میں فاصلہ ہوگا، لیکن اوپر کے دانتوں کے درمیان فاصلہ کم ہوگا، اور نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوگا۔ امام مہدی کے سامنے دونوں دانت چمکدار ہوں گے،
ان کی گردن موٹی ہوگی، دو نوران ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہوں گے اور درمیانہ فربہ ہونے کی وجہ سے فاصلہ ہوگا۔ دو نوران کشادہ اور چوڑے ہوں گے۔ ان کا قد میانہ اور جسم نہ پربہ ہوگا اور نہ دبلا پتلا، اور ان کی گردن سینے کی طرف مائل ہوگی لیکن کبڑے کی طرح نہ ہوں گی۔ امام مہدی کے بوئیں لمبی گول ایک دوسرے سے جدا اور دونوں بوؤں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ امام مہدی کی آنکھیں بڑی سیاہ سرمگی اور اندر کی طرف دنسی ہوئی ہوں گی۔ ان کے سر میں بیماری ہوگی جس کی وجہ سے بال جھڑتے ہوں گے، گھنی داڑھی ہوگی۔ امام مہدی کے سر کے بال لمبے اور مونڈوں پر آویزاں ہوں گے۔ حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور میری عطرت میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کے سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اس روایت میں حافظ ابن نعیم اصبہانی نے اپنے عوالی میں افرق کے بجائے اغرق کا تذکرہ ہے۔ اغرق کا معنی سامنے کے دانتوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو، یا اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ثنایا دانتوں کے درمیان مسوڑے آ جائے، یا معنی یہ ہے کہ ثنایا دانت دوسرے دیگر دانتوں سے خلط ملط ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید کہا ہے، اور ان قریب اس کی نسل سے ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، جس کے سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ ان سے پہلے ظلم ستم سے بھر چکی تھی۔ افلج سے مراد وہی افرق یعنی فاصلہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امام مہدی کی داڑھی گنی، آنکھیں کالی ہوں گی، گویا کہ ان میں سرما لگا ہوا ہو، حالانکہ وہ بغیر سرما لگائے سرمگی نظر آئیں گے، جبکہ سامنے کے دونوں دانت چمکدار ہوں گے۔ ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بصیر سے اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت قدر، کرم اور عظمت سے یہ بات بعید تر ہے کہ زمین کو بغیر عادل امام کے ایسے چھوڑ دے۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس بارے میں مجھے بتائیے کہ میں کس چیز کی طرف انتظار کر کے اپنے دل کو راحت دوں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو محمد، جب تک بنی فلاں کی حکومت ہوگی، امت محمدیہ کبھی بھی خوشحالی نہیں کر سکے گی۔ جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو امت محمدیہ دیں گے جو تقویٰ کی روش پر چلیں گے اور ہدایت پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنی حکومت میں رشوت نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس کو نام اور وزیر سے جانتا ہوں۔ پھر ایک موٹی گردن والا، ایک خال اور دو شاموں یعنی داغ نما علامت والا ہوگا۔ حکومتی امانت کی حفاظت کرنے والا اور عدل و انصاف کو قائم رکھنے والا ہوگا۔ روئے زمین کو فاجروں نے جس ظلم و ستم سے بھر دیا ہوگا تو وہ اس کو اپنے عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تب لوگوں کو راحت ملے گی۔ اس روایت میں القصرہ گردن کے جڑ کو کہتے ہیں۔ جب گردن موٹی ہو اس کی جمع قصر اور اقصار آتی ہے۔ الاقتصاب فی شرح ادب الکتاب لابن سعید البطلیوسی میں ہے کہ القصرہ گردن کی جڑ کو کہتے ہیں، اور بطور استدلال علی رضی اللہ عنہ کا یہ شعر پیش کیا ہے، اضرب بالسیف رقاب الکفرہ کلیث غابات غلیظ القصرہ۔ علی رضی اللہ عنہ کا یہ شعر پیش کیا ہے جس میں ہے غلیظ القصرہ، میں تلوار سے کافروں کی گردنوں کو مارتا ہوں، جنگل کے شیروں کی طرح جو موٹی گردن والے ہوتے ہیں۔ لسان عرب میں ہے کہ ازہری نے کہا ہے کہ الاغلب سے مراد الغلیظ القصرہ ہے، جبکہ اسد اغلب اور اغلب سے مراد موٹی گردن والا شیر ہوتا ہے۔ ابو والد سے روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس کی پشت میں ایک آدمی نکلے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، ان کی دو نورانوں کے درمیان فاصلہ ہوگا اور دونوں نوران ایک دوسرے سے الگ و جدا ہوں گے۔ ایک روایت میں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اولاد میں آخر زمانے میں ایک آدمی نکلے گا۔ روایت میں مزید فرمایا کہ ان کی رانیں چھوڑی ہوں گی۔ ابو جعفر محمد بن علی الباقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے امام مہدی کی صفت اور حلیہ کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام مہدی میں نے قد والے خوبصورت چہرے والے ہوں گے، اس کے بال دونوں منڈوں پر آویزاں ہوں گے، اس کے چہرے، سر اور داڑھی کے سیاہ بالوں کا نور بلند اور ظاہر ہوگا۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ امام مہدی قریش کے ایک نوجوان ہوں گے، گندم گول میانے جسم والے ہوں گے، یعنی امام مہدی کا جسم نہ تو بربا ہوگا اور نہ تو نہیں دبلا پتلا ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی خلیفہ ہوں گے جس کی گردن نیچے سینے کی طرف مائل ہوگی اور اوپر کی طرف نہ ہوگی،
اور نیچے کی طرف مائل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ گردن کبڑے کی طرح ہوگی۔ سقر بن رستم اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی ازج، ابلج اور بڑی آنکھوں والا ہوں گے۔ ازج کے معنی گول اور لمبی بوئیں ہیں، ابلج دونوں بوؤں کے درمیان فاصلہ، ایک دوسرے سے جدا اور دونوں کا واضح ہونا مراد ہے۔ سقر بن رستم اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ امام مہدی بڑی آنکھوں والے ہوں گے۔ امام مہدی کا چہرہ سرخ، آنکھیں دنسی ہوئی، بوئیں اوپر، دونوں کھاندے چوڑے، سر میں بیماری کی وجہ سے بال جھڑنے کا مرض اور چہرے میں اثرات ہوں گے۔ بصائر میں حضرت ابو بصیر سے روایت ہے، وہ ابو عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے سینے کو ہاتھ لگاؤ۔ تو انہوں نے اجازت دی، تو میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے سینے کو مس کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے وہ محمد، تم نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے والد کو فرماتے ہوئے سنا کہ قائم یعنی امام مہدی کا سینہ کشادہ، منڈے نیچے کی طرف اعضاء کشادہ ہوں گے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ممبر پر فرمایا، آخری زمانے میرے اولاد میں ایک آدمی آئے گا، مزید فرمایا وہ چوڑے سینے والا، لمبے چوڑے مونڈوں والا ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کی داڑھی گنی اور آنکھ سرمگی اور سامنے کے دونوں دان چمکدار ہوں گے۔ امام مہدی کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ میانہ قد نوجوان ہوگا، جس کا چہرہ خوبصورت، اس کے بال لمبے اور منڈوں پر اعویزا ہوں گے، ان کے چہرے کا نور بلند ہوگا داڑھی کی طرح، داڑھی اور اس کے سر بال سیاہ ہوں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان کے بدن پر خال کا تذکرہ، دائیں ہاتھ پر، بعض میں بائیں ہاتھ پر، بعض میں چہرے پر اور بعض میں کندھے پر خال کا تذکرہ ہے۔ تاہم سب روایت کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی کہنی پر خال ہوگا، اور وہ ایک خال کندھے پر ہوگا، اور ایک خال بدن کی چمڑے سے تھوڑا سا ممتاز ہوگا، اور ان کے جسم میں پیٹ قدرے بڑا ہوگا۔ دائیں گال پر سیاہ خال ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آخری زمانے کے بارے میں پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ ان کو اس بارے میں بتلا رہا تھے کہ آخری زمانے میں ان میں سے ایک آدمی کی 40 سال حکومت ہوگی، اس کی خلافت میں 7 سال تک اس کی خلافت میں لڑائیاں ہوگی، پھر وہ اعماق کے مقام پر غم کے مارے مر جائیں گے، پھر اس کے بعد ایک اور آدمی کی حکومت ہوگی جس کے بدن پر 2 خال ہوں گے، اسی کے ہاتھ اس دن پتہ ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے کہ سفیانی کے خلاف سیاہ جھنڈے نکلیں گے، جس میں بنو ہاشم کا ایک جوان ہوگا جس کے بائیں ہاتھ پر ایک خال ہوگا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کے بائیں ہاتھ کے نیچے آس کے پتے کی طرح ایک خال ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کی جائے پیدائش مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہوگی، اس کا نام ولدیت میرے نام اور میرے باپ کی ولدیت کی طرح ہوگی۔ بیت المقدس جائے ہجرت ہوگی، گنی داڑھی والا، سفید سرمگی آنکھوں والا، چمکدار دانتوں والا ہوگا، اس کے چہرے پر ایک خال ہوگا، میانی ناک والا، کشادہ پیشانی والا ہوگا، اس کے کندھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت میں سے علامت ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ممبر پر فرمایا کہ امام مہدی کا رنگ سفید مائل بسرخی ہوگا، پیٹ بڑا، رانیں چوڑی، کھاندے بڑے، کھاندوں پر 2 خال ہوں گے، ایک خال بدن کے چمڑے پر ہوگا اور ایک خال کندھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خال کی طرح ہوگا۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک معروف یہی ہے کہ امام مہدی کا رنگ دمگو ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت، تاہم امام مہدی کے بدن پر 2 خال ہوں گے، ایک کندھے پر اور ایک ران پر۔ ابو وائل سے روایت ہے کہ امام علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان قریب اس کی اولاد میں سے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح نام والا نکلے گا۔ ان کا نکلنا اس وقت میں ہوگا جب لوگوں میں غفلت ہوگی، حق کو نافذ ہو کر ختم ہو چکا ہوگا اور ظلم ظاہر ہوگا۔ ان کے نکلنے سے آسمان و زمین کے رہائشی لوگ خوش ہوں گے۔ وہ کشادہ پیشانی والا، باریک میانی ناک والا، بڑی پیٹ والا، دونوں رانوں کے درمیان فاصلے والا، موٹی رانوں والا، ران پر علامت والا، سامنے کے دونوں دانتوں میں فاصلے والا آدمی ہوگا۔ ان کے آنے زمین ایسے ہی عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسا کہ ان کے آنے سے پہلے زمین ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ نے ممبر میں فرمایا کہ میرے اولاد میں آخری زمانے میں ایک آدمی نکلے گا، فرمایا اس کا پیٹ جسم کے مقابلے میں بڑا ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمران بن حسین الخزاعی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری اولاد میں سے ایک آدمی ہوگا، گویا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی ہے۔ اس نے 2 قطوان جبے پہنے ہوں گے، گویا کہ رنگ میں اس کا چہرہ چمکتے موتی کی طرح ہے۔ اس کے دائیں گال پر سیاہ خال ہوگا، وہ 40 سالہ ہوگا۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.